السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم عهدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں آئندہ جو ہے ہمارے سامنے، حالانکہ اصل میں اس پورے رکوع کے انداز بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینے سے نکل جانے کے لیے 10 دن کا نوٹس دیا تھا۔ یہ نوٹس کیوں دی تھی؟ کیونکہ انہوں نے عہد کا پاس نہیں رکھا، وعدہ خلافی کی اور پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ معاہدہ ہونے کے بعد یہ ان کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو 10 دن کا نوٹس دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ خالی کریں اپنا علاقہ، بنی نذیر والا علاقہ خالی کریں، اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں کئی دن باقی تھے۔ اس وقت ان آیات کا اس رکوع کا جو ہے نزول ہوا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ بھی بات آ چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر کو یہ نوٹس دیا تو عبداللہ بن ابی اور مدینے کے دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس سے پہلے اس کی تاج پوشی مدینہ میں جو ہے اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی، بس ہونے ہی والی تھی تاج پوشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی جو یہ تھی سرداری تاج پوشی جو ہونے والی تھی وہ
وہ کیا ہو گئی، کینسل ہو گئی، رد ہو گئی، تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ ظاہر میں وہ مسلمان ہوا لیکن اندرونی طور پر اس کے اندر نفاق تھا۔ تو یہ جو ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی لیڈر جو تھے، منافقین تھے، تو انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد، کس کی مدد کو؟ قبیلہ بنی نذیر کی مدد کو، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرنے والے تھے، تو تمہاری مدد کو آئیں گے، یہ کہلا کر اس نے بھیجا۔ حالانکہ یہاں پر کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان مسلمان تھا، لیکن اندرونی طور پر حمایت کس کی کر رہا تھا؟ بنو نذیر کی، اور ان کو تسلی دے رہا تھا کہ ہم 2000 جو ہے افراد سے جو ہے وہ ساتھ دیں، مدد کریں گے، اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑیں گے۔ یہ 2 قبیلے بھی یہودی قبیلے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے ان کے پیچھے ساتھ دینے کو تیار ہوئے، لہٰذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈالو۔ تو یہ پیغام یہ لوگوں نے بنی نذیر کے پاس بھیجا، تو یہ تم سے لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ یعنی اتنے بڑے وعدے ان کے تھے، سپورٹ کے ساتھ ساتھ اگر تم کو نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو یہ جو ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ پس ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ رکوع پہلے کا نازل شدہ ہے، اور پہلا رکوع اس کے بعد نازل ہوا ہے جب بنی نذیر مدینے سے نکالے جا چکے تھے، اس لیے وہاں پر فے کے تعلق سے احکامات ہم کو ملتے ہیں، مال غنیمت کے تعلق سے اس کا فرق بتایا گیا اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ترتیب میں پہلے رکوع کو مقدم اور دوسرے رکوع کو مؤخر اس لیے کیا گیا کہ اہم ترین مضمون پہلے رکوع ہی میں بیان ہوا۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے لیڈران، اس کے ساتھی لیڈران اور اس کو ماننے والے، ان کے اندر کیا تھا؟ نفاق تھا۔ نفاق بہت بری بیماری بلکہ بہت خطرناک ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کیا کہتا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے سطح پہ ہوں گے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی یہ لوگ کرتے تھے، مسجد نبوی میں پہلی صف میں بھی آتے تھے، لیکن فرق یہ ہوتا تھا یہ سستی سے کسمساتے ہوئے زبردستی کر کے یہ لوگ آتے تھے، ان کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز گراں گزرتی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے وہ نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ ظاہر میں مسلمان تھے، مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتے تو مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے، لیکن جب یہاں سے نکل کر اپنے گروپ میں جب جاتے، اپنے منافقین میں جب جاتے، تو وہاں پر یہ کہتے کہ ہم تو ایسے ہی وہاں بیٹھ گئے تھے، ہمارا تو ارادہ نہیں تھا، ہم تو وہاں یہ باتیں سن کر آئے، اور اس طریقے سے یہاں پر آ کے یہ لوگ سازشیں رچتے تھے۔ تو ان کے اندر ایمان دل میں نہیں اترا تھا، ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن وہ کلمے کے اثرات دل میں نہیں اترے تھے، تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، لیکن اندرونی طور پر ایمان ان کے اندر نہیں تھا، اس لیے یہ منافقین، نفاق والا گروہ تھا۔ اور ظاہر میں اتنا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا محاصرہ کیا، تو وہ ان یہودیوں کا ساتھ دینے کا جو ہے یہ لوگ کیا کرے، ان کو پیغام بھیجے،
2000 افراد کے ساتھ دیں گے کر کے یہ پیغام بھیجا، اور اس کے علاوہ 2 قبیلے۔ تو یہ ہے وہ منافقت، یہ کھلا جو ہے وہ مطلب ایسی سازشیں چلتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اس طریقے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا، منافق کی 4 علامتیں بتائی آپ نے، جو منافق ہے اس کی 4 علامتیں بتائی۔ کیا بتائی؟ سب سے پہلے بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی گئی تو اس میں خیانت کرے، اور تیسرا یہ کہ جب گالم گلوچ ہو، اگر جب جھگڑے میں گالم گلوچ ہو تو اس وقت جو ہے وہ آپے سے باہر ہو کر تو یہ ایک دم نچلی سطح پر گالی گلوچ کرنے پر اتر جاتے ہیں۔ ایک اور صفت، چوتھی صفت اور اہم صفت ان کی یہ ہے کہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صفات میں جس کے پاس جتنی صفات اپنی شخصیت میں موجود ہوگی اتنا اس کے اندر نفاق ہوگا۔ یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اتنا نفاق ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کا پیغام موجود ہے، آپ اسلامی ریاست کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، اور آپ اسلامی حدود کو قائم کر رہے ہیں، اس کا نفاذ کر رہے ہیں، اور آپ کی شخصیت، آپ کی پوری زندگی نمونہ، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان ان کے دل میں نہیں اترا تھا۔ ظاہر میں مسلمان تھے، اندرون ان کے نفاق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اختیار کی، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یہ لوگوں کے چالیں تھے۔ الذین کفروا، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں کون آتے؟ اہل کتاب میں یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں۔ یہ لوگ حالانکہ کیا تھا، یہ لوگ توحید، رسالت، آخرت کو ماننے والے تھے، لیکن کیا کر دیا انہوں نے اپنے اس میں، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کیا، اور اسی طریقے سے عیسائیوں اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر جو ہے شریک ٹھہرا دیا، اور اس طریقے سے یہ دونوں کیا ہو گئے، کفر کی اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے اندر توریت اور انجیل کے اندر تحریف کی ہے، بہت ساری چیزیں ہٹا دیں، نئی چیزیں گھڑ دیے، جو ان کے نفس کے مطابق، خواہش کے مطابق چیزیں ان کو ڈال دیا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں منافقین ان سے، یہ اپنے کافر اہل کتاب، یہ منافقین اپنے اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اگر تم کو نکالا گیا، یہودیوں کو اگر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے۔ اور تمہارے دیکھیں کیسا رویہ تھا ان کا، کیسا ایمان تھا۔ یہ اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ کی سیرت موجود ہے، اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی یہ یہودیوں کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ان کا وعدہ، یہ جو ہے کہلا بھیجتے ہیں عبداللہ بن ابی اور منافقین کے لیڈران بنی نذیر کے پاس جو ہے یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اور مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں،
اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی کہ اللہ گواہی دے رہا ان کے جھوٹ کا، ان کے وعدہ خلافی کا، اس سے بڑھ کر اور کچھ گواہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا کہ یہ لوگ منافقین جو ہے قطعی طور پر جھوٹے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر وہ یہود وہاں سے نکالے گئے تو یہ منافقین جو ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے۔ دونوں چیزیں ہیں، نہ ان کے ساتھ نکلیں گے، نہ جنگ ہوئی تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے، اور جب اگر کریں گے بھی اگر جو ہے مدد تو موقع محل دیکھ کر یہ لوگ کیا کریں گے، پیٹ پھیر لیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، اور پھر جب یہ پیٹ پھیر لیں گے تو پھر کہیں سے کوئی مدد جو ان کو نہیں آئے گی۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا، یہ لوگ دراصل یہ منافق اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، دنیا سے محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، یہ زیادہ جو ہے دنیا کی آسائش کے اندر گم رہتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، ان کے دل میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، یعنی ان کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اس بات کا کوئی اندیشہ انہیں لاحق ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب یہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی حمایت کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی باس پرس ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، بلکہ انہیں جو چیز تمہارا سامنا کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری محبت اور جانبازی اور فداکاری کو دیکھ کر اور تمہاری صفوں میں زبردست اتحاد دیکھ کر ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، ان کے منافقین کے دل جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، ایسی اجتماعیت، ایسی لیڈرشپ، ایسے لوگ جن یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، مسلمان مٹھی بھر لوگ ہیں، مگر جس جذبہ شہادت نے، یعنی اب ان کے اندر کیا تھا، جذبہ شہادت تھا، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا، اس کے اندر خلوص تھا، اخلاص تھا۔ تو یہ جذبہ شہادت جو ہے صحابہ کے اندر ایک ایک شخص جو ہے وہ سرفروش کو جو ہے وہ سرفروش مجاہد بنا رکھا ہے، اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک فولادی جتھا بن گئے ہو، اس سے ٹکرا کر یہودیوں کے ساتھ یہ بھی پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس مقام پر ہم کو یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہو، بڑا اہم نقطہ ہے، توجہ سے سنیں اس کو، کسی کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہو تو یہ دراصل خوف خدا کی نفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص دو خطروں میں سے ایک کو کمتر اور دوسرے کو شدید تر سمجھتا ہو، وہ پہلے خطرے کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے تمام تر فکر صرف دوسرے خطرے سے بچنے کی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی تفسیر ہے، اس چھوٹے سے فقرے میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی، یعنی جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ تو یہ جانتا ہے کہ اصل میں ڈرنے کے قابل اللہ کی طاقت ہے، نہ کہ انسانوں کی طاقت۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ ہم کو اللہ سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے وہ ہر ایسے کام سے بچے گا جس پر اسے اللہ کے مواخذے کا خطرہ ہو،
قطع نظر اس سے کہ کوئی انسانی طاقت مواخذہ کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور ہر وہ فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جو اللہ نے اس پر عائد کیا ہو، خواہ ساری دنیا کی طاقتیں اس میں رکاوٹ و مزاحم ہو۔ لیکن ایک ناسمجھ آدمی کے لیے چونکہ خدا کی طاقت غیر محسوس اور انسانی طاقتیں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے تمام معاملات میں وہ اپنے طرز عمل کا فیصلہ خدا کی بجائے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے کرتا ہے۔ یہ جو ہے تفسیر میں بہت اہم نقطہ مفسر نے پیش کیا ہے، بار بار اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ہمارے قلب کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ڈر بیٹھے، کسی اور کا یہ نہ رہے۔ کسی چیز سے بچے گا تو اس لیے نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہونے والی ہے، بلکہ اس لیے کہ سامنے کوئی انسانی طاقت اس کی خبر لینے کے لیے موجود ہے، اور کسی کام کو کرے گا تو وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ خدا نے اس کا حکم دیا یا اس پر وہ خدا کے اجر کا امیدوار ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کہ کوئی انسانی طاقت اس کا حکم دینے والی یا اس کو پسند کرنے والی ہے اور وہ اس کا اجر دے گی۔ یہی سمجھ اور ناسمجھی کا فرق دراصل مومن اور غیر مومن کی سیرت اور کردار کو ایک دوسرے سے ممیز کرتا، ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتا۔ یہ ہے وہ بڑی اہم تفسیر ان آیات کی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور صحیح خوف خدا ہمارے اندر جو ہے پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہے جو کام ہم کو کرنا ہے وہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔